آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے ایک سوچے سمجھے منصوبے سے ایک بڑے کلیور طریقے سے چالاکی سے چین کو انگیج کر لیا، چینی بے وقوف بن کے ہندوستان کے ہاتھوں۔ نریندر مودی نے اپنے آپ کو ایک سٹرونگ مین کی حیثیت سے ایک 52 انچ کی یا 56 انچ کی چیسٹ کے حوالے سے بیچا۔ سے چند گھنٹے پہلے ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور ایک ویڈیو انہوں نے بیان اپنا ایشو کیا 45 سیکنڈ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ شانتی کا، امن کا خواہاں ہے، لیکن اسے کمزور نہ سمجھا جائے اور اس کو پرووک کیا جائے گا تو ہندوستان بڑا ہارڈ ہٹ کرے گا۔ یہ کہا ہے آج نریندر مودی نے اب سے کوئی 6 گھنٹے پہلے۔ جو دو اتنے بڑی دنیا کی موسٹ پاپولس کنٹری، دونوں سوا ارب کے ممالک ہیں اور دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں اس خطے میں سب سے بڑی ملٹری پاورز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ساری دنیا کی نگاہیں ہندوستان اور چین کے درمیان بارڈر سٹینڈ آف پہ ہیں، جہاں گزشتہ 24 گھنٹے پہلے کم از کم 20 ہندوستانی سپاہی، جس میں ایک سینئر کرنل بھی شامل ہیں، وہ مارے جا چکے ہیں۔ ہندوستان کہتا ہے کہ چین کے بھی بہت سے فوجی اس میں مارے گئے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو گزشتہ 5 ہفتوں سے مسلسل چل رہی ہے۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں 1962 کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کا کلیش ہوا تھا، اس سے پہلے بھی 77 میں 67 میں بھی، لیکن اس نوعیت کا تو کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کے کئی فیکٹرز ہیں۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جب ڈوکلام پہ کرائسس ہوا تھا تو ہندوستان نے ایک ٹرائمفلزم، انہوں نے اپنی طرف سے وکٹری ڈکلیئر کر دی تھی، جیسے وہ پاکستان کے خلاف جب کچھ کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے اعلان کر دیا کہ ان کو بہت بڑی وکٹری ہوئی ہے، ساری دنیا مان گئی، انٹرنیشنل میڈیا مان گیا۔ آرٹیکلز کو کہ انڈین میڈیا کو ریگولرلی ورلڈ میڈیا کو فالو کرتا ہوں، کئی آرٹیکلز آئے، چائنا ول ہیو ٹو لیو ود این assertive انڈیا، یعنی چین کو اب ایسے مختلف بھارت میں زندہ رہنا پڑے گا۔ ایک بھارت نے دکھا دیا ہے، لیکن انہوں نے ایک یہ فضا قائم کی۔ یہ فضا کیوں قائم کی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے امریکہ اور ان کی چائنا کی بڑھ رہی ہے کانفرنٹیشن، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی میں ہو، اب تو ٹریڈ پہ تھی، ٹریڈ کا اب کرونا وائرس پہ آ گئی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو ڈیموکریٹک نامنی ہیں بائیڈن مقابلہ کر رہے ہیں چین کو اٹیک کرنے میں۔ تو انڈیا نے بھی یہ سوچا کہ جناب یہ اس وقت تو ساری ویسٹرن ورلڈ ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس لیے انہوں نے جس طرح ڈوکلام نے کیا، انہوں نے کوشش پھر یہی کی ہے یہاں، اور وہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں انالیسز اس وقت جو کیا جا رہا ہے، وہ چائنیز یہاں انفارچونیٹلی انٹرنیشنل میڈیا پک اپ نہیں کر رہا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے چائنا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ چائنا ہندوستان سے امن چاہتا ہے، سارے نیبرز سے امن چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ کیونکہ ان کی امریکہ سے کانفرنٹیشن ہے تو امریکہ ان کو بیک کرے گا اور چین اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کہ ہندوستان جس کو کہ امریکہ ٹاؤٹ کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے اپنے ایک اسٹریٹجک ایلائی کے طور پہ، اور یہ اسٹریٹجک ایلائی جو ہے وہ مسلسل 5 ہفتے سے ایمبیرس ہو رہا ہے چین کے ہاتھوں میں، امریکن آپشنز اس سٹیج پہ ہیں کیا؟ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ ٹرمپ نے جب کہا کہ میں میڈیٹ کرنے کو تیار ہوں، اور وہ جب حادثہ ہوا، جب یہ واقعہ ہوا، تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا، اور مودی نے کہا کہ مجھ سے تو کوئی بات ٹرمپ کی ہوئی نہیں ہے، اور ہم یہ بائیلیٹرلی سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیے، ابھی جو ہندوستان نے کیا ہے، ہندوستان کو نے جو راستے بنانا شروع کیے تھے، اس کا ان کو 2019 میں جب انہوں نے 2 ٹیریٹریز بنائیں، کشمیر اور لداخ کو علیحدہ کیا، اسی وقت چین نے ان سے کہا تھا کہ آپ غلط فہمی میں ہیں اور یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ساتھ ہیں جنرل اعجاز احمد صاحب۔ جنرل صاحب، 15 اور 16 تاریخ کی جو درمیانی رات ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ اب تک یہ ہے کہ ہندوستان کی کسی ایک بٹالین فورس نے، جس میں
कोई गालिबन 600 से 700 या 800 नौजवान सिपाही होते हैं, उन्होंने गोलवान रिवर वैली के अंदर अपनी ग्राउंड पोजीशन को निस्बतन इंप्रूव करने की पोजीशन की है, जिसके जवाब में ये कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, ये कोई पेट्रोल पार्टीज नहीं है क्योंकि कर्नल की डेथ हो गई है, जिसके जवाब में पीपल लिबरेशन आर्मी PLA तैयार थी। देखते हैं इसको क्या हुआ। ये मोहित, बात यह है कि हमें इसको, ये जो टेक्टिकल डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं गलवान वैली की, और ये जो कैजुअल्टीज हुई हैं, ये एक बहुत छोटा इंसिडेंट है। ये टेक्टिकल एक्शन है जो दो इतने बड़ी दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दोनों सवा अरब के ममालिक हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों इस खिते में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, इनके दरमियान एक बटालियन एक्शन की अहमियत नहीं है। अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझें कि ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, नहीं देखें एक कर्नल और 20 आदमी जो इनके कैजुअल्टीज हुई हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ चाइना की भी कैजुअल्टीज हैं, अगरचे चाइना ने वो डिक्लेयर नहीं किया, और कुछ अफराद लापता हैं। सबसे चंद घंटे पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और एक वीडियो उन्होंने बयान अपना इशू किया 45 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो शांति का, अमन का ख़्वाह है, लेकिन उसे कमज़ोर ना समझा जाए और उसको प्रोवोक किया जाएगा तो हिंदुस्तान बड़ा हार्ड हिट करेगा। ये कहा है आज नरेंद्र मोदी ने, अब से कुछ 6 घंटे पहले। हिंदुस्तान जिसको अंदर आपने सर्व किया है, जहां आपने अंदर से देखा, वहां क्या इंपैक्ट हो रहा होगा इस पूरी सिचुएशन का सियासी तौर पे, जहां नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन की हैसियत से, एक 52 इंच की या 56 इंच की चेस्ट के हवाले से बेचा हुआ है कि वो स्ट्रॉन्ग है, डिसाइसिव है। वो पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से वो पॉलिटिक्स जो है उसमें नरेंद्र मोदी कैसे कुछ कर सकते हैं?